ابرش بوجھل سی دبے قدموں کے ساتھ رات کے آخری پہر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی اسفندیار خان کنگ سائز بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، جسے دیکھ کر ابرش نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ وہ یقیناً سو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھانے کی نیت سے بیڈ کے پاس آئی تھی۔ ابھی اس نے تکیہ اٹھایا ہی تھا کہ مقابل نے اچانک اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ابرش کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ اسے بستر پر کھینچ چکا تھا۔ ابرش اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی۔ ابرش کی شادی اس کے چچا زاد اسفندیار سے ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اسے اس کی دادی نے ہی پالا تھا، مگر چند سال پہلے ان کی وفات کے بعد وہ پوری طرح اپنی چچی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ اس کی چچی بہت زیادہ ظالم گناہ تھی، نہ ہی اسے زبان سے کچھ کہتی تھی، مگر اس کے معاملے میں اکثر ناانصافی سے کام لیتی، اس کا حق مار لیتی تھی۔ اس کے چچا، جو کہ پشاور کے قریب بسے ایک گاؤں کے سردار تھے، انہوں نے اس کی زمین کی خاطر اس کی شادی ابرش سے 10 سال بڑے اپنے بیٹے اسفندیار خان سے کروا دی تھی۔ اسفندیار نہایت ہی سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا انسان تھا۔ وہ ویسے تو اپنی ماں کی طرح ابرش کو کچھ نہیں کہتا تھا، نہ کوئی پابندی لگاتا تھا، نہ ہی سخت مزاجی سے پیش آتا تھا، لیکن اس کا رویہ ابرش کے ساتھ بہت ہی لیا دیا سا ہوتا تھا۔ وہ ابرش کی ذات سے لاپرواہ سا اپنے آپ میں گم رہتا تھا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان بات چیت بس رسمی سی ہی ہوتی تھی۔ ابرش نے شروع میں اپنی کزن فرحہ، اسفندیار کی چھوٹی بہن کی باتوں میں آ کر اس کے لیے سجتے سورتے، اس کے لیے اس کے من پسند کھانے بناتے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مقابل جیسا جذبات سے عاری پتھر کا بنا انسان تھا۔ ابرش کے کسی عمل پر مجال ہے جو مقابل نے کچھ ریاکٹ کیا ہو؟ ابرش کے تمام محبت بھری کاوشوں کا اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ ابرش اس سے بددل ہونے لگی۔ مقابل کو پگھلنا شاید ناممکن تھا۔ ابرش تھک ہار کر ایسے ہی خاموشی سے بے رنگ زندگی گزارنے لگی۔ ان دونوں کے بیچ اجنبیت کی دیوار ہونے کے باوجود بھی ابرش اپنے تمام فرائض بخوبی انجام دیتی تھی۔ اس کے ناشتے سے لے کر چائے تک، اس کے کپڑوں کا، جوتے کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اسفندیار کی طبیعت کے مطابق اس کی ہر شے سے وقت پر اس کی پسند کے مطابق فراہم کرتی تھی، مگر وہ یہ سب صرف فرض سمجھ کر کرتی تھی۔ ان میں کوئی جذبات و احساسات شامل نہیں ہوتے تھے، جبکہ اسفندیار اس پر حسب معمول خاموش ہی رہتا تھا۔ نہ کبھی اس نے ابرش کی کاوشوں کو سراہا تھا اور نہ ہی کبھی اس میں کوئی خامی نکالی تھی۔ مقابل کا اجنبی رویہ ابرش کو بھی اس سے دور کر گیا تھا۔ ان کے درمیان کا تعلق بے شک برائے نام تھا، مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ضروریات کا مکمل خیال رکھتے تھے۔ ابرش اگر اس کا ہر کام وقت پہ کرتی تھی تو اسفندیار بھی بن کہے سے اس کی تمام بنیادی ضروریات مہیا کرتا تھا۔ ان کے اس برائے نام تعلق کے باوجود بھی وہ دونوں اجنبیوں کی مانند ہی صحیح، مگر رات کو ہمیشہ ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ ابرش جو اسفندیار کے تمام حقوق پورے کرتی تھی، نہ جانے کیوں شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد اب اچانک اس کے حقوق سے کترانے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اس کے سونے کے بعد کافی لیٹ ہی کمرے میں آتی تھی، جب یقین ہو کہ مقابل سو گیا ہے، اور کمرے میں بھی اس کے ساتھ سونے کے بجائے وہ صوفے پر سوتی تھی۔ یہی نہیں، وہ دن میں بھی اب اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کا اسفندیار سے سامنا ہی نہ ہو۔ اسفندیار اس کے اچانک اس بدلے ہوئے عجیب رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ جیسے اب اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی تشویشناک تھا۔ ان کی شادی کے اتنے عرصے میں کبھی بھی انہوں نے بستر الگ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی ایسی کوئی بحث یا جھگڑا ہوا تھا جس کی بنا پر ایسی نوبت آتی۔ اب اچانک بغیر کسی وجہ کے اس کا یہ عمل مقابل کی سمجھ سے بالا تر تھا، جبکہ ابرش نے کچھ ہی دن پہلے اپنی بڑی نند عفت اور ساس فرزانہ بیگم کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ دونوں اسفندیار کی دوسری شادی کی بات کر رہی تھی۔ اسفندیار خان کیونکہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے ان دونوں کو ہی اس کی بے اولادی چبھ رہی تھی۔ ویسے تو ابھی بس 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر فرزانہ بیگم اسے 1-2 بار شہر کی ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، جن کا کہنا تھا کہ بظاہر وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی سب اللہ کی رضا اور مرضی ہے، جس پر فرزانہ بیگم نے کچھ عرصہ تو خاموشی اختیار کی تھی، مگر اب شاید وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں نے ابرش کو اس سب کے متعلق کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ابرش جانتی تھی کہ وہ منہ سے کبھی نہیں کہیں گی، نہ ہی کبھی طعنہ دیں گی، مگر دل ہی دل میں اسی کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اسی میں خامی نکالیں گے، اور اب آخر انہوں نے وہ فیصلہ کر ہی لیا تھا جس کا ابرش کو پہلے ہی شبہ تھا۔ اسے یقین تھا اسفندیار اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، جیسے اس سے شادی پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس سب میں ایک وہی تھی جو کہ بے مول ہوتی۔ اس شخص سے دل کا رشتہ نہ تھا، مگر اب اپنی نسوانیت کی تذلیل بھی گوارا نہ تھی۔ وہ کسی اور کا ہو جاتا یہ قبول تھا، مگر وہ اب اس کی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اپنی چچی کی باتوں کے بعد اب اس کا دل جیسے اس رشتے اور اسفندیار سے مکمل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس لیے شادی کے اتنے عرصے بعد اس نے اب اسفندیار سے کترانا شروع کر دیا تھا۔
یہاں تک کہ کچھ راتوں سے اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتے صوفے پر سونا شروع کر دیا تھا، اور اکثر وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل جاتی تھی۔ وہ اس کے تمام کام اب بھی بخوبی کرتی تھی، بس اس سے فاصلے پر رہنے لگی تھی، اور اسے یقین تھا اس کی دوسری بیوی کے آنے کے بعد اس کی تمام ذمہ داری اس کے ذمہ ہو جاتی۔ وہ اب اس شخص سے بالکل دستبردار ہو جانا چاہتی تھی، اپنے دل میں اس کے لیے کسی طرح کی نرمی یا جذبہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ نرم گرم جذبے جو کبھی کبھار اس دل میں مقابل کے لیے سر اٹھاتے تھے، وہ اب ان سے مکمل نجات چاہتی تھی۔ وہ اس برائے نام رشتے سے خود ہی تھکنے لگی تھی۔ اسفندیار کی دوسری شادی سے اپنے لیے ایک نجات دہندہ معلوم ہو رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ اسفندیار سے اس کی والدہ نے بالآخر اس کی دوسری شادی کا ذکر کیا تو وہ کتنی ہی دیر ساکت سا کچھ بول ہی نہ سکا۔ کافی دیر بعد اس کے لبوں سے سنجیدہ سے یہی چند الفاظ نکلے تھے، اسفند تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ہم جلد از جلد تمہاری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس بوڑھی ماں پر رحم کرو، تم 30 سے اوپر کے ہو گئے ہو، تمہاری عمر کے مردوں کے 5 بچے ہیں اور تم ابھی تک بے اولاد ہو۔ ہم نے کبھی ابرش کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، نہ ہی آگے سے کچھ کہیں گے، وہ ویسے ہی رہے گی تمہاری بیوی کی حیثیت سے۔ ہم اسے اس کے پرانے کمرے میں بھیج دیں گے، لیکن اولاد کی خاطر تمہیں یہ کرنا ہوگا، ابرش سے ہم خود بات کر لیں گے۔ اسفندیار ان کی بات خاموشی سے سنتا، نہ جانے کیا سوچ کر اقرار کر گیا تھا، ورنہ اس کے چہرے کے سرد ناگوار تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ کسی صورت نہیں مانے گا۔ فرزانہ بیگم بھی اس کی اتنی جلدی ماننے پر حیران ہوئی تھی، مگر انہیں یہی تو چاہیے تھا۔ صحیح ہے چچی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ابرش کو اس کی چچی نے جب یہ سب بتایا تو اس کا ریاکشن ان سب کی سوچوں کے بالکل برعکس تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اسے بڑی مشکل سے قائل کرنا ہوگا، مگر اس نے تو اتنے آرام سے بول دیا تھا جیسے وہ اس کے نہیں کسی اور کے شوہر کی شادی کی بات کر رہی ہوں، جبکہ مردانے کی کھڑکی میں کھڑا وہ نوجوان جو شاید اس کے کسی شدید رد عمل کے انتظار میں تھا، اس کے اس ریاکشن پر ساخت سا بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کی شادی کا سن کر؟ کیا اس کے لیے اتنا ہی آسان تھا اپنا شوہر کسی اور عورت کی جھولی میں ڈالنا؟ کیا اس کے دل میں ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی اسے لے کر؟ اس کا اتنا ٹھنڈا ریاکشن جیسے اسفندیار کے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ اسے اس کا بیگانہ رویہ اور کترانا یاد آیا تھا۔ کیا وہ اس سے تنگ آ گئی تھی؟ یقیناً اسی وجہ سے وہ اتنی بڑی خبر پر بھی اتنا پرسکون سی تھی۔ ابرش اس رات اپنے کمرے میں آتی، دروازہ لاک کرتی، زمین پر بیٹھی تھی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کا چہرہ بھگا گئے تھے۔ وہ اپنی چچی اور عفت آپا کے سامنے تو بڑے آرام سے بولائی تھی، مگر اس سب کے لیے پہلے سے تیار ہونے کے باوجود بھی مقابل کا اقرار جیسے اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے اب مقابل کے کسی عمل سے فرق نہیں پڑتا، مگر آج معلوم ہوا تھا کہ وہ جتنی بھی بے حس و لاپرواہ ہو جائے، اندر سے ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے لیے نرم جذبات رکھتی تھی، تبھی تو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بے اعتنائی سہتے ہوئے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اب کچھ بھی سہ سکتی ہے، اس شخص کا دیا ہر غم سہ سکتی ہے، مگر وہ شاید غلط تھی۔ آج رات اسفندیار گھر نہیں آنے والا تھا، وہ اپنے کسی دوست کی مہندی پر گیا تھا اور ساری رات وہیں گزارنے والا تھا، اسی لیے وہ آج ٹائم سے کمرے میں آ گئی تھی، اور آتے ہی وہ آنسو جنہیں وہ صبح سے بہنے سے روکنے کی کوشش میں تھی، وہ اسے اس تنہائی میں رسوا کر گئے تھے۔ آخری بار اس سنگدل کے لیے رونے کا فیصلہ کرتے وہ اس رات ایسے ٹوٹ کر روئی تھی کہ در و دیوار اس کے غم میں غمگین ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ شخص دوسری شادی سے انکار نہیں کرے گا، مگر اب نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے غلط ثابت کرتا، وہ انکار کر دیتا کہ ابرش کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ جھلی سی لڑکی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بھی پیار کی بھوکی تھی، مگر افسوس شاید پیار اسے کسی بھی رشتے سے نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر رہی تھی کہ یہ آخری بار ہے، آج کے بعد اس ستمگر کے لیے ایک آنسو نہیں بہائے گی، مگر یہ فیصلہ تو اس کے دل نے ہی کرنا تھا۔ اگلے دن کی صبح طلوع ہوتے ہی وہ ایک بار پھر بے حس بن گئی تھی، وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کبھی روئی ہی نہ ہو۔ اسفندیار کی چھوٹی بہن فرح کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے کافی افسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے ماں بہن کے سامنے احتجاج کیا، مگر وہ چھوٹی تھی، اس لیے اس کی بات پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ ابرش کی ہی ہم عمر تھی اور ابرش کے ساتھ اس کی کافی بنتی تھی، اسے اپنے دوست کے لیے دلی افسوس ہوا تھا۔ اس نے تو ابرش سے بولا تھا کہ یوں خاموش نہ رہے، بلکہ لالا سے یا بابا سے اس سب کے متعلق بات کرے کہ اس کی شادی کو کون سا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یا کون سا ڈاکٹر نے کوئی مایوس کن بات کی ہے جو وہ لوگ اتنی جلدی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ مگر ابرش نے اس کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ تو کیا تھا، مگر اس کی منشا کے مطابق نہیں۔ اس کی چچی نے ان دونوں سے بات کرنے کے بعد اگلے ہی دن لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔
آج بھی وہ اور عفت ایک لڑکی دیکھنے اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی جب ابرش نے ہمت کرتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں اس وقت اسفندیار موجود تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسفندیار نے کتاب کا مطالعہ کرتے ابرش کی بات پر چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تو آخر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ سب۔ وہ آ ہی گئی تھی، اس کے پاس آخر کو تھی تو ایک مشرقی عورت جو اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسفند دل ہی دل میں سوچتا کتاب بند کرتا سائڈ میں رکھ گیا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنی بات کر سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسرا نکاح کرنے سے پہلے آپ مجھے اس انچاہے رشتے سے آزاد کر دیں۔ ہم دونوں ہی اس رشتے کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک گئے ہیں، اب بہتر یہی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ ابرش نے گہرا سانس لے کر دھیمے لہجے میں سر جھکائے کہا تو اسفندیار ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سوچوں کا محل دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ روئے گی، فریاد کرے گی کہ دوسرا نکاح نہ کریں، میں مر جاؤں گی، میں نہیں بانٹ سکتی آپ کو، مگر یہاں تو اس کے منہ سے نکلتے الفاظ جیسے اسی پر پتھر گر گئے تھے۔ وہ تو اس کی دوسری شادی کو ختم کرنے کے بجائے اپنا رشتہ ہی اس سے ختم کرنے لگی تھی۔ بجائے اس کے کہ کہتی وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، وہ تو اسے مکمل کسی اور کے حوالے کرنے کو تیار تھی۔ اسفندیار کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مقابل کے الفاظ نہیں، زہر آلودہ تیر تھے جو اسے اندر تک گھائل کر گئے تھے۔ کیا کرو گی طلاق لے کر؟ اسفندیار نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا، جیسے اس کا ارادہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ میں بھی آپ کی ہی طرح دوسری شادی کروں گی، کسی ایسے مرد سے جسے صرف اولاد نہیں بلکہ بیوی کی محبت چاہیے ہو۔ ابرش نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ کیسے اس کی زبان سے پھسل گئے، مگر شاید وہ خود جس آگ میں جل رہی تھی مقابل کو بھی اسی آگ میں جلانا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ممکن نہیں۔ اس پتھر کے بنے انسان کو بھلا کیا فرق پڑے گا؟ جبکہ اسفندیار کو اس کے جواب پر واقعی میں محسوس ہوا جیسے کسی نے کھولتا ہوا لاوا اس پر انڈیل دیا ہو۔ اس کا پورا پور جلن کے احساس سے تڑپ اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسفندیار کو اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم تاعمر میرے نکاح میں رہو گی۔ اسفندیار بمشکل یہ چند الفاظ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید وہاں ٹھہرتا تو کچھ ایسا کر بیٹھتا جس کا مداوع شاید عمر بھر ممکن نہ ہوتا۔ جبکہ ابرش مقابل کی بات پر زخمی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی من پسند بیوی کے ساتھ زندگی گزارے اور وہ اس کے نام پر تمام عمر بس ایک انچاہے وجود کے مانند بے رنگ زندگی گزار دے۔ اس کی آنکھیں مقابل کی خود غرضی پر نم ہوئی تھی۔ ابرش اسفندیار کے جواب سے دل برداشتہ ہو کر اب اپنے چچا کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ابرش؟ اسفندیار کی دوسری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے ایسا کچھ ہوتا ہے۔ ابرش ان کی بات پر اپنا جھکا سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ بے شک انہوں نے اس کی جائیداد اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروائی ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی گھر میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی ابرش کو کچھ کہہ سکے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے۔ ہاں، ان سے چھپ چھپا کر اس کی چچی کچھ ناانصافیاں کر لیتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا کا ہی خوف تھا جو اس کی چچی اور اسفندیار نے کبھی اسے کچھ نہ کہا تھا، اور اسی وجہ سے تو اس کی چچی نے رشتے کی بات چلانے سے پہلے اس سے پوچھا تھا کہ کل کو اس کے چچا کوئی اعتراض کریں تو وہ انہیں کہہ سکیں کہ ابرش سے پوچھ کر ہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چچا سائن، مجھے ان سے شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس اب مزید اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے بس آپ کا مان رکھنے کی خاطر یہ شادی کی تھی، اور اسفند نے بھی آپ ہی کی ہی وجہ سے یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر ہمارے دل کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکے، اور وہ چچے سائیں کے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ ان پر حق رکھتی ہیں، مگر میرا اب ان کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ یہ جائیداد مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ ہی رکھ لیں، بلکہ بے شک اپنے نام کروا لیں، بس مجھے آزاد کروا دیں اس سب سے۔ ابرش کی بات پر اس کے چچا بدر الدین خان نے اپنا سر جھکایا تھا جیسے اپنے ہی فیصلے پر افسوس ہوا ہو۔ وہ پرانے خیالات کے مالک ایک نہایت سخت گیر انسان تھے۔ ان کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کی بھتیجی کی شادی کسی اور سے ہو اور ان کی آبائی زمین تقسیم ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کی شادی اسفندیار سے کی تھی، مگر اس خیال کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ مگر اس پر ظلم تو نہ ہوا تھا، لیکن وہ خوش تو پھر بھی نہ تھی۔ تمہارا حق کھانا ہوتا تو بہت پہلے ہی یہ زمین اپنے نام کروا کے تمہیں کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیتا۔ میرا مقصد تمہاری حق تلفی نہیں بلکہ اپنی آبائی زمین کو بٹوارے سے بچانا تھا۔ یہ جائیداد تمہارا حق ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے جس بیٹے پر تمہارے حوالے سے بھروسہ کیا اسے میرا یقین توڑ ڈالا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اپنے چچا کی بات پر ابرش نم سے مسکرائی تھی۔
وہ جانتی تھی وہ اس کی بات سمجھیں گے۔ اس حویلی میں ایک وہی تو تھے جن سے اسے اپنے بابا کی خوشبو آتی تھی۔ انہوں نے کبھی محبت نہیں جتائی تھی، مگر ابرش کا دل جانتا تھا کہ وہی واحد ہیں اس گھر میں جو واقعی میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک وہ اور دوسری فرحہ، اس کے لیے یہی دو رشتے ہی مخلص تھے۔ اسفندیار نے اپنے والد کے کہنے پر بھی ابرش کو طلاق نہیں دی تھی۔ وہ ان کی ڈانٹ پھٹکار خاموشی سے بت بن کر لال انگارہ آنکھوں سے سنتا رہا تھا، مگر ان کی منشا کے مطابق ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا۔ جبکہ دوسری جانب فرزانہ بیگم نے اسفند کے لیے نہ صرف لڑکی تلاش کر لی تھی بلکہ رشتہ بھی طے کرتے نکاح بھی مقرر کر دیا تھا۔ بدرالدین صاحب نے اس پر خاموش تھے، کیونکہ ابرش نے خود کہا تھا کہ اس نکاح سے فرق نہیں پڑتا اسے، ورنہ وہ یہ سب کسی صورت نہ ہونے دیتے۔ اگلے ہفتے اسفندیار کا نکاح تھا۔ ابرش جو سوچ رہی تھی کہ اسفند اسے آسانی سے آزاد کر دے گا تو اس کی جان اس بے جان سے رشتے سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کیوں ضد پر اڑ گیا تھا۔ اب یہ سب ابرش کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آج ہوئے تمام تماشے کے بعد ابرش آج اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ اس کا دل اس وقت اس قدر درد سے بھرا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رو دے گی۔ اسفندیار کو سامنے دیکھ کر ہی شاید اس کا ضبط ٹوٹ جائے۔ اسے یقین تھا کہ اسفندیار کو اس کے یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے صوفے پر سو رہی تھی، مگر اس شخص کو جیسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ ایسے ہی تھا، پتھر کا بنا انسان جس پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ تو جانتی تھی کہ اسے طلاق نہ دینے کی وجہ یقیناً اس کی ضد اور انا ہے، ورنہ اس کی ذات مقابل کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ بے دم سی اپنے بستر پر گر گئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بس ساکت سی پڑی اوپر چھت کو گھور رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ابرش نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے ہی اسفندیار کو دیکھ وہ چونکی تھی۔ وہ بھی اٹھتی کے مقابل نہایت تیزی سے اس کی جانب آتا ہے، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکایا تھا۔ ابرش نے اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر واپس تکیے پر گرتے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسے پہلی بار مقابل کی آنکھوں میں ایک اندیکھا جنون نظر آ رہا تھا جو اسے خوف سے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا تو اس کی آواز اس قدر سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، ابرش بمشکل دھیمے انداز میں بولی۔ یہ تمہارا کمرہ تھا، اب تمہارا کمرہ وہ ہے جہاں تمہارا شوہر رہتا ہے۔ اسفندیار کا حق جتانا لہجہ ابرش کے لیے نیا تھا۔ وہ تو جب بولتا تھا تو جذبات سے عاری لہجہ ہوتا تھا، آج نہ جانے کیوں اس کے لیے لب و لہجے میں جذبوں کی آنچ تھی۔ وہ کمرہ آپ کا ہے اور اب اس کمرے پر آپ کی دوسری بیوی کا حق ہوگا۔ ابرش نے اپنے دل کی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب واپس اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی جس میں وہ کسی اور کو دلہن بنا کر لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابرش، میں مزید بحث نہیں چاہتا، تھکا ہوا ہوں، کمرے میں چلو، میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ اسفندیار نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ تو آپ جا کر سو جائیں، آپ کے سکون سے میرا بھلا کیا تعلق ہے؟ ابرش کے ناسمجھی سے کہنے پر اسفندیار اسے افسوس سے دیکھنے لگا۔ وہ کتنی معصومیت سے ناسمجھ بن رہی تھی۔ کیا وہ واقعی میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا سکون اس میں ہے؟ ابرش، میں نے کہا کمرے میں چلو، اسفندیار نے دھیمے انداز میں کہا۔ نہیں، میں اب اس کمرے میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی، ابرش نے ضدی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم وہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں بھی پھر آج سے یہیں سوؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسفندیار اسے سمجھانے کا موقع دیے بغیر اس کے ساتھ ہی وہیں پر نیم دراز ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ ابرش نے احتجاج کیا تھا۔ جہاں تم وہاں میں، یہ کہتے ہوئے اسفندیار نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا، جبکہ ابرش تذبذب ہوتی اس شخص کو کچھ غصے اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ سوبر سا شخص آج نہ جانے کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ اسفندیار اس کی غصیلی نگاہوں کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر اسے مکمل اگنور کیے وہ لیٹا رہا۔ تم نے بابا سے کہا تمہیں آزادی چاہیے مجھ سے، کیا ہمارا رشتہ قید ہے تمہارے لیے؟ تمہیں میری دوسری شادی سے اعتراض نہیں ہے تو تم بتاؤ، ایسا تو مت کرو۔ ابرش والا آخر تھک ہار کر جلتی کرتی ہوئی اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی تھی، کیونکہ اس کے کمرے میں صرف سنگل صوفہ تھا جہاں سویا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لیٹی تو اسفندیار کی گھمبیر آواز گونجی تھی۔ ابرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہ بازو آنکھوں پر رکھے اسے کچھ فاصلے پر لیٹا تھا۔ پتہ نہیں، میں بس تھک گئی ہوں، اس رشتے کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی، اور آپ کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، ابرش نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو اسفندیار کتنے ہی لمحے خاموش رہا، جیسے اس کے لفظوں کا بار سہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تمہارے لیے اس رشتے کو ختم کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنی آسانی سے کہہ رہی ہو؟ اسفندیار کے الفاظ پر ابرش کتنے لمحے ساکن ہوئی تھی۔ وہ اب کی بار کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ جتنی آسانی سے وہ بول دیتی تھی یہ دل اتنا ہی درد محسوس کرتا تھا۔
اس کی خاموشی پر اسفندیار بے اختیار اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا تھا، جیسے اس کے کھو جانے کا خوف ہو۔ ابرش نے اس کے تحفظ بھرے حصار میں سکون سے اپنی جلتی آنکھیں موند لی تھی۔ وہ یہ سچ تھا کہ وہ شخص بے شک محبت نہیں کرتا تھا، نہ ہی جتاتا تھا، مگر اس کے حصار میں آتے ہی ابرش پرسکون ہو جاتی تھی۔ اسفندیار کی بند آنکھوں سے ایک باغی آنسو نکلتا ابرش کے بالوں میں گم ہو گیا۔ وہ اس رات ابرش کے پاس ہونے کے باوجود بھی سو نہیں پایا تھا۔ اس کے انگ انگ میں بے چینی سی بھری ہوئی تھی۔ اس کا دل مقابل کی بے رحمیوں بے نیازی پر ایک عجیب سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسفند کے نکاح سے پہلے کی رات تھی جب اسفندیار اپنے والد کے حکم پر کسی ضروری کام کی وجہ سے ڈیرے پر ہی رکا تھا۔ ان چند دنوں میں ابرش ضد کرتی اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ اسفندیار نے بھی پھر اسے مجبور نہیں کیا تھا، لیکن وہ رات کو اسی کے کمرے میں رکتا تھا۔ اس رات بدرالدین صاحب نے ابرش کو اس کی مرضی کے مطابق اسے اس کی خالہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ اس شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگلی صبح اسفندیار واپس گھر آیا تو سیدھا ابرش کے کمرے میں آیا۔ کمرہ ویران سا تھا، یقیناً وہ حسب معمول صبح سویرے کچن میں ہوگی۔ اسفند کو صبح سویرے ہی ناشتہ کرنے کی عادت تھی۔ ملازمائیں جو حویلی کی پچھلی جانب رہائش پذیر تھیں وہ دیر سے آتی تھیں، اور فرزانہ بیگم اور فرحہ بھی لیٹ ہی اٹھتی تھیں۔ اتنی صبح حویلی میں بس ابرش ہی ہوتی تھی جو کہ اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ وہ وہیں پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ کر سر پیچھے ٹکا گیا تھا۔ رات کو وہ کافی لیٹ ادھر ڈیرے پر ہی سو گیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا، مگر جب اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کوئی نہ آیا تو اسفندیار نہ چاہتے ہوئے بھی خود کچن کی جانب آ گیا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اسے وقت پر ہی ناشتہ دیتی تھی۔ آج اتنی تاخیر ہو گئی تھی جو مقابل کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھی، مگر اس کی تشویش پریشانی میں تب بدلی جب وہ اسے کچن سمیت پوری حویلی میں کہیں بھی نہ ملی۔ اس نے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ فرحہ کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ فرحہ نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو بھائی کو پریشان صورت لیے زندگی میں پہلی بار اپنے دروازے پر اتنی صبح دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ابرش اندر ہے کیا؟ اسفندیار نے بے چینی سے استفسار کرتے ہوئے ایک نظر اس کے پیچھے کمرے میں دڑائی تھی جو کہ خالی تھا، مگر وہ پھر بھی پوچھ بیٹھا کہ شاید وہ وہاں بول دے۔ نہیں لالا، وہ اتنی صبح میرے کمرے میں کیوں آئے گی؟ اور بہن کا یہ جواب جیسے اسفندیار کے جسم سے روح کھینچ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اب سینیوں سے نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ اگر وہ فرحہ کے کمرے میں بھی نہیں تھی تو مطلب وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے سے نکلتا اب تیزی سے باہر حویلی کے مین گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا، اور پھر پہلی بار اس حویلی کی در و دیوار نے اس حویلی کے سب سے خاموش مزاج انسان کو پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مین گیٹ پر کھڑے گارڈز کا گریبان جکڑے پاگلوں کی طرح چیختا ہوا شخص وہ باوقار اسفندیار خان تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، جو ہمیشہ خود پر قابو رکھنے کا قائل تھا۔ یہ تو کوئی دیوانہ شخص لگ رہا تھا جس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا ہو۔ وہ بیچارہ گارڈ ابرش کی غیر موجودگی سے لاعلم تھا۔ اس کا کہنا تھا اس نے کسی کو باہر جاتا نہیں دیکھا۔ بدرالدین صاحب نے اسے اس خاموشی سے یہاں سے نکالا تھا کہ حویلی کی در و دیوار کو بھی خبر نہ ہو پائے۔ حویلی کے ملازمین سے لے کر مکین تک کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ اسفندیار خان نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ وہ تحمل مزاج شخص آج بات پہ بات اپنا آپا کھو رہا تھا۔ تمام ملازماؤں سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اتنے ملازماؤں اور گارڈ سے بھری حویلی میں اس کی بیوی کہیں غائب ہو گئی تھی اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جب حویلی کے اندر سے کوئی معلومات نہ مل سکی تو وہ اب حویلی کے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگے، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اسفندیار کو جیسے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ کل شام کو تو ایسے چھوڑ کر حویلی سے نکلا تھا، راتوں رات وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ جا کہاں سکتی تھی؟ اس کا تو ان کے سوا کوئی اپنا بھی نہ تھا، نہ کوئی دوست، نہ سہیلی، نہ کوئی اور ٹھکانہ۔ وہ آخر اسے کہاں تلاش کرتا؟ نہ وہ اتنی باہمت تھی کہ یوں اکیلی کہیں بھی نکل جاتی۔ وہ تو اکیلی بازار تک نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں اس کا یوں غائب ہو جانا اسفندیار کو اندر سے ختم کر رہا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس نے اپنا پورا گاؤں چھان مارا تھا، پورے گاؤں کے ہر گھر میں تلاش کیا تھا، مگر اسے تو جیسے زمین کھا گئی تھی۔ آسمان اس قدر پر اسرار طریقے سے غائب ہوئی کہ نہ تو حویلی کے اندر اور نہ ہی باہر کسی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اسفندیار کو پہلی احساس ہوا تھا بے بسی کیا ہوتی ہے۔ آج اس کا نکاح تھا، مگر اس دشمن جان کے غائب ہونے پر وہ جیسے اپنا آپ بھول بیٹھا تھا۔ پھر کون سا نکاح، کہاں کا نکاح؟ وہ تو دیوانوں کی مانند اس کی تلاش میں سرگرم۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگر نہ ملی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ پیچھے فرزانہ بیگم، جنہوں نے اس کا نکاح اپنی بہن کی بیٹی سے طے کیا تھا، وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔
اسفندیار کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، نہ ان کا، نہ عفت و فرحہ کا۔ انہیں آج نکاح کے لیے جانا تھا اور ان کا بیٹا ابرش کے پیچھے پاگل ہوتا خود ہی غائب تھا۔ بدر الدین صاحب نے تو پہلے ہی اس رشتے میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ بے شک اس میں ابرش کی رضامندی شامل تھی، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے، اس لیے ان کو اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں، اسفند آتا ہے یا نہیں۔ وہ پہلے ہی اس رشتے سے اور اسفندیار سمیت تمام گھر کے افراد سے کنارہ اختیار کر گئے تھے۔ فرزانہ بیگم اب حیران پریشان سی بیٹھی تھیں، ان کی بہن کے مسلسل فون پر فون آ رہے تھے اور وہ سمجھنے سے قاصر تھیں اب کیا کریں۔ صبح سے شام ہو گئی تھی مگر اسفندیار خان نہیں لوٹا تھا۔ ان کی بہن اپنی بیٹی کے اس طرح تماشا بنائے جانے پر ہمیشہ کے لیے ان سے تعلق ختم کر چکی تھی، جس پر وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ عفت اپنے سسرال جا چکی تھی، نکاح نہ ہونے کی صورت میں اس کے سسرال ان دونوں ماں بیٹی پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ فرحان نے البتہ افسوس کرتے ہوئے اپنی دوست کی خیریت کی دعا کرتے ہوئے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ فرحان انہوں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے ابرش کو ذلیل کرنے اور نیچے دکھانے کو یہ کھیل کھیلا ترتیب دیا تھا، مگر خود ہی اس کھیل میں پستی کا حصہ بن گئی تھی۔ ابرش اپنی خالہ کے پاس آ کر بھی بے سکون سی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس شخص سے دور ہو جائے گی تو اسے بآسانی بھول جائے گی، ویسے بھی وہ کون سا اس کے دل کا مکین ہے، مگر اس سے دور ہوئے پل دل مزید بے چین ہو گیا تھا، جیسے اس نے اپنے وجود کا نہایت قیمتی حصہ پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ اس کی خالہ اس کے ساتھ بہت ہی محبت اور نرمی سے پیش آتی تھی۔ ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو کہ کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا اور شوہر کے کچھ سال پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ جو ہر وقت تنہا سی رہتی تھیں، ابرش کے آنے سے جیسے ان کو تنہائی کا ساتھی مل گیا۔ پھر بہن کا خون تھا تو دل خود بخود کھینچا تھا۔ وہ محبت جس کے لیے ابرش کا دل ہمیشہ سے ترستا آیا تھا، اسے خالہ کی صورت میں پا کر وہ خوش تو تھی مگر مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے اپنے دل کا ایک حصہ ویران سا محسوس ہوتا تھا۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب تک تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی۔ وہ یقیناً اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوگا، اور ایک اس کا دل تھا کہ اس ظالم کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے قسمت نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے سوچا تھا کہ خالہ کے پاس آ کر خلا کا کیس فائل کرے گی، مگر یہاں آ کر اسے جیسے اس کے اپنے ہی دل نے رسوا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تو وہ کتنی آسانی سے اس سے طلاق مانگ گئی تھی، مگر اب یہاں اس سے دور آ کر اس کا دل یہ سوچ کر ہی کانپ جاتا تھا کہ اگر وہ طلاق دے دیتا تو کیا ہوتا۔ دوسری جانب اسفندیار کی تو جیسے دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ ابرش کو گئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اسفندیار کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا، اسے یہ 2 ہفتے 2 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ اس نے پاگلوں کی طرح آس پاس کے ہر ایک گاؤں میں سے تلاش کیا تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہوئی تھی۔ وہ نفاست پسند انسان جو ہمیشہ نہایت ہی باوقار سے حلیے میں رہتا تھا، اب جیسے ہر وقت ملجکی سی حالت میں پایا جاتا تھا۔ ابرش کی تلاش نہیں چھوڑی تھی اس نے، وہ اب بھی پورا دن اسے تلاش کرتا اور ساری رات اس کی یادوں میں گم آنکھوں میں گزار دیتا تھا۔ وہ جو وقت پر ناشتہ، وقت پر کھانا کھانے کا عادی تھا، اب پورا پورا دن بھوکا پیاسا گزار دیتا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے نزدیک کبھی اہمیت کی حامل نہ تھی، اس کے جانے سے اس کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ کم گو تو وہ شروع سے تھا، مگر اب تو جیسے بالکل ہی چپ سا گم سم سا ہو گیا تھا۔ بیٹے کی ویران حالت دیکھ کر فرزانہ بیگم کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس سب میں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بدر الدین صاحب جو ہمیشہ بھتیجی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں پیش ہوتے تھے، وہ اب جیسے اس کی گمشدگی پر بھی اس معاملے سے لاپرواہ ہو گئے تھے، اور یہ بات فرزانہ بیگم کو کھٹک رہی تھی۔ اسفندیار تو اپنے غم میں ڈوبا جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا تھا، مگر انہیں نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ جانتے ہیں کہ ابرش کہاں ہے۔ فرزانہ بیگم کو ہمیشہ اسی لیے ہی ابرش کھٹکتی تھی کہ بدر الدین صاحب نے اپنے بھتیجے کے معاملے میں ہمیشہ ان سے سختی برتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہن کی بیٹی کو سوچ رکھا تھا، مگر انہوں نے ابرش کو ترجیح دی۔ یہ بات انہیں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بظاہر تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر دل ہی دل میں اس کے لیے بغض رکھتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے رشتے کو خراب کرنے میں کافی حد تک ان کا ہی ہاتھ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہ رہیں، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی، مگر اب اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کا دل ہول رہا تھا۔ وہ بس ابرش کی بربادی چاہتی تھی، بیٹے کی بربادی تو کبھی نہ چاہی تھی، مگر اپنی ضد میں وہ ابرش سے زیادہ تو اپنے بیٹے کو تباہ کر گئی تھی۔ اسفندیار نے ابرش کے جانے کے بعد سے ان کے ساتھ بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ابرش کو کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر ہی اس کے سامنے ابرش کی شکایات اور برائیاں کرتی تھی،
جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کا دل ابرش سے اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا دل جانتا تھا کہ ابرش سے لا تعلقی اور ان دونوں کے بیچ دوری کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا بھی ہاتھ تھا۔ مگر افسوس، اب اس سب کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ جب اسے یہ سب سوچنا چاہیے تھا تب اس نے ابرش پر اپنی ماں کی باتوں کو ترجیح دی تھی۔ مگر اب اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کیا حیثیت رکھتی تھی اس کی زندگی میں۔ اس کا دل کب اس لڑکی کا اسیر ہوا وہ نہیں جانتا تھا، مگر جب اس نے اسفند سے لا تعلقی اختیار کی، یہاں تک کہ بستر الگ کر لیا، تب اس کا رویہ اس پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا اور اس کے کترانے پر بہت بے چین سا رہنے لگا تھا۔ وہ دوسری شادی کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا، بھلے ہی ابرش کو کبھی خاص نہیں سمجھا تھا، مگر اس کے علاوہ کسی کو یہ مقام دینے کا خیال بھی کبھی اس کے دل میں نہیں آیا تھا۔ مگر اس کو خود سے دور ہوتا محسوس کرتے وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ اس نے صرف اسے واپس اپنے قریب کرنے کے لیے شادی کی ارزائی مندی دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی دوسری شادی کا سن کر وہ پھر سے اس کے قریب ہو جائے گی، مگر وہ تو الٹا اس سے مزید دور ہوتی گئی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ وہ اس سے کہے کہ وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، وہ دوسری شادی نہ کرے اور وہ فوراً اپنی ماں کو انکار کر دے، ان کے درمیان پھر سے سب سے پہلے جیسا ہو جائے۔ پھر اپنے والد سے بھی واقف تھا کہ وہ بھتیجی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے، مگر یہاں سب کچھ اس کی توقعات کے برعکس ہو گیا تھا۔ نہ صرف ابرش اس سے طلاق مانگنے لگی، بلکہ اس کا باپ بھی اسے مجبور کرنے لگا کہ وہ طلاق دے ان کی بھتیجی کو۔ وہ آخری دن تک انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا نکاح طے ہو گیا، مگر اس کے دل کو نہ جانے کیوں یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اسے روک لے گی۔ مگر اس کے نکاح کا دن آ گیا اور وہ روکنے کے بجائے خود ہی اس سے دور ہو گئی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اس بے وقوفانہ عمل سے اگر اس کا نکاح سچ میں ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں لڑکیوں کی بھی زندگی برباد کر دیتا۔ اس کی بے اعتنائی اسے بے چین کر گئی تھی۔ پھر اس نے جب طلاق مانگی تھی تب اسفندیار کو احساس ہوا کہ وہ اسے کھونے سے ڈرتا ہے، وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میں جب وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تب اسے احساس ہوا وہ اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ اس کی زندگی ہی جیسے اس لڑکی کے دم سے تھی، وہ گئی تو اسے بے جان کر گئی تھی۔ یہ شادی ان دونوں کے لیے ہی ارینج میرج تھی، ان دونوں کے ہی نزدیک یہ ایک بے ضرر سا رشتہ تھا جس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ پھر فرزادہ بیگم نے بھی ان کے رشتے میں ہمیشہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان ایک تکلف کی دیوار سی حائل تھی جسے وہ دونوں ہی گرا نہ پائے تھے۔ مگر اب یہ ہجر ان دونوں کی ہی جان پر بھاری ثابت ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہو کر جیسے ادھورے سے ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا تعلق جتنا بھی کمزور تھا مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہی مکمل ہوتے تھے۔ لالا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرحہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسفندیار بکھری سی حالت میں بے جان سا بیٹھا تھا۔ اس کے وجود کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ فرحہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی بابا کو بات کرتے سنا تھا، وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ انہیں ابرش کی پل پل کی خبر دیں، وہ شاید جانتے ہیں کہ بھابھی کدھر ہیں۔ فرحہ کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر لگا جیسے کسی نے جسم میں نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ وہاں سے اٹھتا ننگے پاؤں ہی کمرے سے نکلا تھا۔ فرحہ کو فرزانہ بیگم نے ہی یہ بات بتانے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے بدرالدین صاحب ہی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی ایسی حالت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ مردان خانے میں بنے بدرالدین صاحب کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ آج کل رہائش پذیر تھے۔ بابا، ابرش کہاں ہے؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے بدرالدین صاحب کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ کر تڑپ کر بولا۔ تو بدرالدین صاحب جو کہ ان دونوں اس سمیت سب سے لا تعلق تھے، اکلوتے بیٹے کی اس ٹوٹی بکھری حالت کو دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھے تھے۔ بابا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دے وہ کہاں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی خبر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کرے بابا، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اسفندیار کے لہجے میں اس قدر درد اور اذیت تھی کہ بدرالدین صاحب کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رو پڑے گا۔ بدرالدین صاحب اسے اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس کے اعتبار کا قتل کیا تھا، ان کو ان کی بھتیجی کے سامنے شرمندہ کروایا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ زیادہ دیر اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پائے تھے۔ ابرش اپنی خالہ کو کھانا دے کر باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی خالہ کے بیٹے کو شہر میں رہائش ملی تھی، وہ اپنی ماں کو اپنے پاس بلا رہا تھا اور اس کی خالہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کا دل راضی نہیں تھا، لیکن وہ واپس بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شخص یقیناً اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوگا، وہ کیسے اسے کسی اور کے ساتھ خوش و خرم دیکھے گی؟ اسے تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی میں کوئی ابرش نامی لڑکی بھی تھی۔ وہ اداس سی سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سردیوں میں سورج کچھ زیادہ ہی جلدی غروب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر ہونے والے دستک پر وہ چونکی تھی۔ اس وقت بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اس کے خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ سو رہی تھی۔
ابرش پہلے تو ذرا جھجکی مگر پھر یہ سوچ کر کہ شاید گلی میں کھلتے بچے ہوں گے دروازہ کھولنے کی نیت سے اٹھی۔ اکثر محلے کے بچوں کی بال ادھر آ جاتی تھی تو وہی اس وقت دروازہ بجاتے تھے۔ ابرش نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی، جبکہ اسفندیار اسے اپنے سامنے پا کر کھل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے وقت و جگہ کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ابرش تو اسے دیکھ کر ہی حیران سی تھی، اس کے یوں بے تابی سے گلے لگانے پر وہ مزید حیرت زدہ ہوئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کمرے سے باہر اس سے مخاطب ہی نہ ہوتا تھا، وہ اب یوں کھلے عام دروازے کے بیچوں بیچ اس کے گلے سے لگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بے اختیار خفت و حیا سے لال ہوا تھا۔ اسفند کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ ابرش نے منمناتے ہوئے کسمسا کر کہا تو اس کی بات پر اسفند کو ہوش آیا تھا۔ وہ اس کو چھوڑنے کے بجائے ایک بازو کے حصار میں لے کر دروازہ بند کردہ اندر چھوٹے سے صحن میں آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی نے آنے کیسے دیا آپ کو؟ ابرش اسے دیکھ کر زخمی انداز میں بولی تو اسفندیار کو اپنا وجود مقابل کی زخمی نگاہوں سے کاٹتا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم غائب ہو جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈنے کے بجائے دوسری شادی کر لوں گا؟ اسفندیار کی بات پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ کیا اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی؟ کیا میری آپ کی زندگی میں اتنی حیثیت ہے کہ میری غیر موجودگی آپ کو متاثر کر سکے؟ ابرش نے سر جھکائے سوال کیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لو کہ تمہاری کیا حیثیت و مقام ہے میری زندگی میں۔ اسفندیار کی گھمبیر بھاری لہجے پر ابرش نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی ملجگی سی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ وہ شخص جو گھر میں بھی لباس پر ایک شکن تک برداشت نہ کرتا تھا، وہ آج جس قدر الجھے بکھرے ہولیے یہاں تک آ گیا تھا، وہ کیسے حیران نہ ہوتی؟ کیا اس کی یہ حالت اس کے چھوڑ کر آنے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ میں جانتا ہوں ابرش کہ ہم دونوں ہی اس رشتے کو ہمیشہ بوجھ سمجھتے رہے ہیں۔ ہم دونوں کے لیے ہی یہ بابا جان کا کیا گیا زبردستی کا فیصلہ تھا، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دل میں جذبات ہونے کے باوجود بھی ہم کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائے۔ یہ جدائی شاید قسمت نے ہمارے لیے لکھی تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ مجھے اس ہجر نے احساس دلایا کہ تم میری زندگی کا واحد قیمتی اثاثہ ہو۔ تمہیں کھو دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں بچتا۔ مجھے معاف کر دو میرے ہر اس عمل کے لیے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں میرے لیے گنجائش ہے یا نہیں، مگر میرا دل صرف تمہارا طلبگار۔ مجھ پر رحم کرو ابرش، پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے ایک آخری موقع دو، ہم نئے سرے سے شروعات کریں گے، اس بار اس رشتے کو دل سے نبھائیں گے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، وہ محبت دینا چاہتا ہوں جس سے تم محروم رہی۔ اسفندیار اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے دل میں چھپی ہر بات اسے کہتا چلا گیا تھا۔ ابرش خاموشی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس شخص کے الفاظ جیسے اس کے سالوں کی زخموں پر مرہم ثابت ہو رہے تھے۔ اسے بھی تو دور آ کر احساس ہوا تھا کہ اس کا دل صرف سامنے بیٹھے شخص کا وفادار ہے۔ اس شخص کو کھو کر اس نے جیسے زندگی کھو دی تھی، اب جب قدرت اسے ایک اور موقع دے رہی تھی، اسے وہ شخص واپس لوٹا رہی تھی جو اس کے دل کی واحد چاہت تھا، تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ یہی تو چاہت ہے اس نے، اس شخص کی چاہت و محبت جو آج اسے مل گئی تھی۔ وہ بے اختیار نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کا اقرار اسفندیار کی روح تک کو سرشار کر گیا تھا۔ وہ بے اختیار کھڑا ہوتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کے لمس میں جذبوں کی ایسی شدت تھی جو آج سے پہلے ابرش نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی خالہ کا خیال کرتی جھیپ کر پیچھے ہوئی تھی، اس شخص کی لاپرواہی سے خفت زدہ کر رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ سے اجازت لے کر اسفندیار کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ اس کے چچا فرحا، یہاں تک کہ عفت اور فرزانہ بیگم بھی اسے دروازے پر انتظار کرتی ملی تھی۔ فرزانہ بیگم نے شرمندہ سا ہوتے اس سے معافی مانگی تو اس نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ وہ ابرش کے جانے کے بعد کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کو ابرش کی دن رات کی خدمت یاد کر کے رونا آتا تھا۔ وہ ان کی سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ ان کا احساس کرتی تھی اور انہوں نے اسی کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ ابرش نے ان کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسفندیار نے بھی ماں کو معاف کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں ان کے لیے پہلے جیسا مقام نہیں رہا تھا۔ عفت نے بھی اپنے رویے کی ابرش سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بس ماں کے بھڑکانے پر ہی ابرش سے بغض رکھتی تھی، نہ اس کی کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی۔ ان کی حویلی میں چھائے کدورتوں کے بادل چھٹ گئے تھے، اب ہر سو بہار کھل اٹھی تھی۔